السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کی قید۔ صبح ہو گئی، 9 بجے تک کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد دستک سنائی دی۔ نازیہ دروازے کے سامنے ہو بیٹھی اور ظفر کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ بولی، ابا اور بھائی آ گئے ہیں، وہ پہلے مجھے ماریں گے، بعد میں تم تک پہنچیں گے۔ میں تمہیں اپنے سے پہلے مرنے نہ دوں گی۔ ظفر سمجھ گیا کہ وہ بڑی حوصلے والی ہے، اسے خود تو ٹھنڈ سے پینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر کو سانس روکے دونوں موت کے انتظار میں رہے۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ نہیں آئے جو ان کے لیے اجل کے روپ میں آنے والے تھے۔ پڑوس کا بچہ کسی کام سے آیا تھا۔ مزید 2 گھنٹے اس جان کنی کے عالم میں بیت گئے۔ سانس لینا دشوار تھا مگر خطرہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ 11 بجے پھر دستک ہوئی۔ یقین ہو گیا کہ اب شور مچے گا، محلے بھر میں پرسوائی ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگ موت کا یہ خونی کھیل دیکھیں گے، کس قدر بے عزتی ہوگی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی جس کو نازیہ کی ماں نے بھائی جی کہہ کر بلایا تھا۔ یہ شفیق چاچا تھا، باپ کا رشتہ دار جو ماں کو اصلی گھی دینے آیا تھا۔ ماں اسے سین تک لائی اور گھی کا برتن خالی کر کے دیا مگر اسے بیٹھنے کو نہ کہا، شاید اس لیے کہ شوہر اور بیٹا گھر پر موجود نہ تھے۔ ایسے میں دور پرے کے رشتہ داروں کو وہ گھر کے اندر نہیں بٹھاتی تھی۔ ظفر دعا کرنے لگا، یا اللہ اس چھت میں دروازہ بنا دے تاکہ مجھ کو عزت سے رہائی مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج رب العزت بچا لے تو کبھی آئندہ ایسی غلطی نہ کرے گا۔ قطعی امید نہ تھی ان حالات میں عزت سے رہائی مل جاتی۔ بے شک وہ اپنے خطا کار بندوں پر نظر کرم رکھتا ہے۔ اس نے ظفر کی دعائیں سن لی۔ اس وقت جب ماں شفیق چاچا کا گھی کا برتن خالی کر رہی تھی، نازیہ کی بہن کو موقع مل گیا۔ اس کو ان کے حال پر ترس آ گیا، یا شاید گھر میں خون خرابہ دیکھنے کا حوصلہ اس میں نہ تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھک کی جانب لپکی اور بیرونی کنڈی کھول کر بولی، فوراً نکل بھاگو اس سے پہلے کہ ماں ادھر آ جائے۔ موقع ملنے کی دیر تھی۔ ظفر چھپاک سے ڈیوٹی میں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ جان بھی بچ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ کسی نے اسے دیکھا نہ تھا، گلی بھی سنسان تھی، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ظفر کو تو نئی زندگی مل گئی مگر ماں نے نازیہ کو نہ بخشا۔ جب شوہر اور بیٹا آئے تو اس نے شکایت لگائی کہ یہ بیٹھک میں جانے کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، نازیہ کو اتنی مار پڑی کہ وہ چارپائی پر پڑ گئی۔ باپ اور بھائی پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ وہ کون شخص تھا جو رات کی تاریکی میں اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ بس یہی کہتی رہی، کوئی نہ تھا۔ ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ماں نے اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کہ کنڈی اس نے کھولی ہے۔ اگر یہ بھی بتا دیتی تو یقیناً باپ اور بھائی یہی سمجھتے کہ وہ بھی بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ سچ ہے، عورت وفا کرنے پر آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ ظفر کے سر سے عشق کا بھوت اس کوٹری میں چاند گھنٹے بند رہنے پر اتر گیا تھا۔ نازیہ اس وفا کی دیوی نے جان دے دی مگر اس کا نام لبوں پر نہ آیا۔ اگلے روز سارے گاؤں نے سن لیا کہ نازیہ کی فوتگی ہو گئی۔ باپ اور بھائی کچھ قریبی عزیزوں کے ساتھ اس کو دفنانے جا رہے تھے۔ سارے گاؤں والے تعزیت کرنے گئے مگر ظفر نہ گیا کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔